الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين كله أدب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. دیکھو بھائی دوستوں اور بزرگوں، اس سے پہلے والے ہفتے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک بات بتائی تھی کہ دین میں ادب کا بہت بڑا مقام ہے اور بے ادبی کرنے کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر ہم اپنے دین کو اور اسلامی اعمال کو اور دین کی بنیادی باتوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں ہمیں ہر چیز کی رسپیکٹ ملتی ہے. ادب کا مطلب کسی کی رسپیکٹ کرنا، چاہے بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہو، وہاں پر بھی آپ غور کرو گے تو آپ کو سراسر ادب ہی ملے گا. آپ نماز کی پوری کیفیت کے اوپر غور کر لو. نماز کی اوپر سے لے کر نیچے تک کی جتنی بھی کیفیتیں، ان سب میں اللہ کے ادب، اس کی عظمت اور اس کے احترام کو محفوظ رکھا گیا ہے. پوری نماز کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ لو. کبھی انسان رکوع میں جا رہا ہے، کبھی سجدے میں جا رہا ہے. نماز کے دوران انسان جو ہے نا وہ اپنے کپڑے سے کھیلے، جسے بھی فقہا نے مکروہ لکھا ہے. یہاں وہاں دیکھے، اسے بھی مکروہ لکھا ہے. یہ مکروہ کیوں ہے؟ تم اتنی بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہوئے ہو اور یہاں وہاں دیکھ رہے ہو. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ جیسے تم کسی بڑے انسان کے دربار میں گئے ہو، اس نے تم کو بلایا ہے اور تم اس سے بات تو نہیں کر رہے ہو، اس کے فرنیچر کو دیکھ رہے ہو، اس کے قالین کو دیکھ رہے ہو. ارے تم کیا کر رہے ہو؟ تم مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو تو مجھے دیکھو، دوسری چیزوں کو کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ کہے گا کہ وہ تو اسے بھی نکال دے گا. سینہ جو ہے نا وہ قبلے سے ہٹ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم کھڑے ہو کس طرف اور کر کیا رہے ہو. غرض نماز کی کیفیت کو اگر ہم دیکھیں، حج اور عمرے کی کیفیت کو دیکھیں تو انسان بالکل عاشق بن کر دیوانہ وار طواف کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، سر بھی کھلا ہوا ہے. مطلب اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. یہ ہے محبت. محبت میں انسان کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ میں نہیں ہوتا، اس کو اپنا دھیان نہیں ہوتا، اس کے ذہن پر سوار ہوتا ہے وہ انسان جس کو اس کو محبت ہوتی ہے. تو حج اور عمرے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے عام حالات اور عام کپڑوں سے نکل کر ایک ایسے کپڑوں میں آ چکا ہے جو ایک عاشقوں والا ہے، کہ ہمارے سر کے اوپر کسی اور کی دھن سوار ہے، اس لیے اس سے بتائی بھی جا رہا ہے. غلط عبادات کا معاملہ لے کر دیکھو، اخلاق کا معاملہ لے کر دیکھو. اسلام کے اندر اخلاق ہے تو اخلاق کا معاملہ لے کر دیکھو. سارے اخلاق کا خلاصہ ادب ہی. اخلاق کے اندر ہے کہ تم جو ہے نا وہ شکر گزاری کرو، ناشکری مت کرو. کوئی تکلیف آ جائے تو صبر کرو، بے صبری مت کرو.
اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آ جائے شکوہ شکایت زبان کے اوپر مت لاؤ، شکوہ شکایت زبان کے اوپر مت لاؤ، بلکہ دل سے راضی رہو، مطمئن رہو۔ یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ یہ سب چیزیں بھی تو آداب ہی ہیں۔ ابھی ادب، جیسے میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، حضرت یوسف علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا عجیب و غریب حسن اور خوبصورتی دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل کیا، اور سورہ یوسف نازل ہوئی اس پس منظر میں کہ مکہ مکرمہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کر رہے تھے تو لوگوں کو عاد کے، ثمود کے اور گزشتہ قوموں کے قصے سناتے تھے، بتاتے تھے کہ دیکھو بھائی قوم عاد کے ساتھ میں کیا ہوا، اللہ کا کیسے عذاب آیا، قوم ثمود کے ساتھ میں دیکھو اللہ کا کیسا عذاب آیا، تم بھی اگر بات نہیں مانو گے تو تم پر بھی اللہ کا اس طریقے سے عذاب آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیتیں آتی تھی جس میں یہ تذکرے ہوتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتے تھے۔ تو یہودیوں نے جو مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے قریش مکہ سے کہا کہ دیکھو بھائی محمد جو ہے نا یہ تم کو آج، یعنی قریش مکہ کے کچھ لوگ گئے یہود کے پاس اور جا کر پوچھا کہ بھائی یہ ہمیں پتہ کس طریقے سے چلے گا کہ یہ صحیح نبی ہے یا غلط نبی ہے، ان کی باتیں ہم مانیں نہ مانیں، تو کچھ ایسی چیز دو کہ جس سے ہم ان کی جانچ کریں۔ تو مدینہ کے یہودیوں نے کہا کہ دیکھو تم محمد سے جا کے کہو، لوگوں سے جا کے کہو کہ محمد جو ہے نا وہ تم کو عاد اور ثمود کے قصے سناتے ہیں، اور محمد سے بھی جا کے کہو کہ تم لوگوں کو عاد اور ثمود کے قصے سناتے ہو، وہ قصے سنانا کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ وہ قصے تو جزیرۃ العرب میں ہی پیش آئے ہیں اور اس کے تذکرے اور اس کے قصے لوگوں کی زبان کے اوپر بالکل عام ہیں، سب کو پتہ ہے، تو وہ قصے سنانا کوئی بہت اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ بتاؤ کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ تو شام کے رہنے والے تھے، وہ مصر کے سے منتقل ہو گئے، اور ان کے شام سے مصر جانے کا واقعہ کیا پیش آیا ہے، یہ غور کرو، اس لیے کہ یہ چیز بہت ہزاروں سال پہلے کی تھی، اور یہ جزیرۃ العرب سے ہٹ کر کسی اور علاقے کے اندر یہ چیز پیش آئی تھی، اس لیے لوگوں کے درمیان سے اس کا تذکرہ مکمل ختم ہو چکا ہے۔ یہ سوال کرو، آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ صحیح ہے کہ غلط۔ جب قریش مکہ نے یہ سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میں نے یہ چیز بتا دی کہ تم ایمان لے آؤ گے؟ ضرور ایمان لے آئے، معافی ختم ہو گئی۔ بس ان کے مطالبے پر پوری سورہ یوسف نازل ہو گئی، پوری سورہ یوسف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر جس قصے کو جس انداز سے بیان کیا ہے وہ قرآن کریم کے عام اسلوب سے ہٹ کر، قرآن کریم کا ایک عام اسلوب یہ ہے کہ وہ قصے کہاں، یعنی ایک قصے کے طور پر کسی قصے کی ساری جزئیات کو بیان نہیں کرتا ہے، بس عام باتیں بتا دیتا ہے، لیکن اس طریقے سے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو ان کا سوال مل گئے، سوال کا جواب کہ بنی اسرائیل کے، دیکھو بنی اسرائیل جو ہے نا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں، آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہ جو یعقوب علیہ السلام ہیں انہی کو اسرائیل بھی کہتے ہیں، ان کا دو نام ہے یعقوب اور اسرائیل۔ یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہے ان کے 12 بیٹے ہیں،
کتنے بیٹے تھے بھائی؟ 12. ان 12 بیٹوں کے اندر سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی. یہ جو 12 بیٹے ہیں، ان 12 بیٹوں کی نسل سے جتنی بھی اولاد بڑھی ان سب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. بنی کا مطلب بیٹے، اسرائیل کی اولاد، یہ ہے بنی اسرائیل. تو ان لوگوں کو ان کا سوال کا جواب مل گیا کہ بنی اسرائیل کے شام سے مصر جانے کا جو اصل سبب بنا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، قافلے والے آ کر ان کو مصر لے کے چلے گئے، مصر میں جا کے ان کو بیچ دیا. سارا قصہ لوگوں کے سامنے ہوگا، بہت مشہور ہے. پھر مصر کا جو عزیز تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. وہاں شاہی گھرانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی. پھر کچھ سالوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگائی گئی اور ان کو جیل کے اندر بھیجا گیا. 9 سال جیل میں رہے اور پھر 9 سال جیل کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی اور مصر کا حاکم بنایا. اور اسی حاکم ہونے کے زمانے میں پورے اطراف کے اندر تحت سالی کا عام دور تھا. اس تحت سالی کے زمانے میں یہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے جتنے بچے تھے یہ سارے رہتے تھے فلسطین کا ایک علاقہ ہے چھوٹا سا کنعان گاؤں، اس گاؤں میں رہتے تھے. تو ان لوگوں نے کہا، ان کے والد نے کہا کہ یہ میں سنا ہے کہ مصر کا بادشاہ ہے وہ لوگوں کی بہت ہیلپ کرتا ہے، تم لوگ بھی جاؤ غلہ لے کر آؤ تاکہ ہمارے گھر کے اندر سنا جائے. یہ ابتدا ہوئی. پہلی مرتبہ یہ قافلہ آیا، پھر دوسری مرتبہ یہ قافلہ آیا اور پھر تیسری مرتبہ کے اندر ان کے سامنے بات کھل گئی کہ مصر کا جو بادشاہ ہے یہ تو وہی ہمارا بھائی یوسف ہے جس کو ہم نے مارنے کے لیے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہاں سے اٹھا کر کہاں تک پہنچا دیا. اللہ اکبر. انسان پلاننگ کرتا ہے لیکن انسان کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، اللہ کی اپنی تدبیریں ہوتی ہیں. انسان کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے اور اللہ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے. واللہ غالب علی امرہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے کام پر غالب رہتے ہیں. قرآن کہتا ہے ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگ نہیں جانتے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ذلیل کرنے کے لیے کنویں میں ڈال دیا، اللہ نے ان کو کنویں سے نکال کے جب تو مقام تک پہنچا دیا. مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے تہمت لگائی اور جیل جانا پڑا، لیکن وہی جیل ان کے لیے بادشاہی کے تخت پر پہنچنے کا سبب بن گئے. مطلب ظاہر کیا ہے اور پیچھے اللہ کی تدبیریں کیا کام کر رہی ہیں. آپ سمجھ رہے بات ہے؟ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ بہت سی مرتبہ ہمارے ساتھ زندگی میں بہت سے ایسے واقعات، حالات اور چیزیں پیش آتی ہیں جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میں برباد ہو گیا، میری سے ذلت ہو گئی، میرا تو نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے انسان اللہ کی تدبیروں کو بھی سوچے. میں اسی کو کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہنا یہ ایک بندے کا ادب ہے اللہ کے ساتھ. ایک بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بات بات کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائے، اللہ نے میرے سامنے ایسا کیوں کیا، یا اللہ سب تو اس سے خوشحالی میں نہیں اکیلا پریشان کی. ہاں بھائی آج کل شکوے شکایت زبانوں کے اوپر عام ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس کے ساتھ میں شکوہ شکایت کر رہے ہیں. ماں اور باپ کبھی بھی اپنے بچے کا برا نہیں چاہتے. اللہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا تو اپنے بندے کے ساتھ برا کیوں چاہے گا. اللہ تو خود قرآن کریم میں کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری والی اور ایمان والی زندگی گزارتے رہے تو اللہ کیوں تمہیں سزا دے گا، اللہ کیوں تمہیں سزا دے گا. ہماری بات سمجھ.
حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ چیز پیش آئی، لیکن کہیں اس چیز کا تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے شکوہ شکایت کی، یا اللہ میں تو بچہ ہوں، میں نے کون سا جرم کیا ہے جو میرے ساتھ میں یہ ہو گیا، میرے باپ کو مجھے الگ کر دیا، کنویں کے اندر ڈال دیا، میں تو نبوت کے گھرانے کا بچہ، مجھے مصر کے بازار کے اندر بیچا گیا، تہمت لگی، اس کے اوپر بھی اللہ کا بالکل بھی شکوہ شکایت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ایک تو انسان کی اپنی سوچ اور اپنی چاہت ہوتی ہے، اور دوسری اللہ کی چاہت اور رضامندی ہوتی ہے۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ آج کل عام طور پر ہے کیا کہ ہم اپنی زندگی کے مستقبل کے لیے خود اپنے ذہن میں پلاننگ کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، ایسی بیوی ہونی چاہیے، اتنا پیسہ ہونا چاہیے، ایسی عزت ہونی چاہیے، ایسی ڈگری ہونی چاہیے، اور ایسی قیمت وغیرہ بہت ساری چیزیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان تو سوچتا ہے اپنے مستقبل کے لیے، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ انسان کی ہر تمنا پوری نہیں ہوتی۔ پھر جب انسان اپنی تمناؤں کو ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ تو میں جو چاہتا ہوں اس کو الٹا ہی ہوتا ہے۔ اچھا پھر دعا بھی کرے گا تو بھائی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول ہی ہو جائے، اور جس شکل میں ہم چاہتے ہیں اسی شکل میں قبول ہو جائے، تو پھر انسان ہمت ہار دیتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ میں تو دعا مانگ رہا ہوں وہ قبول نہیں ہو رہی۔ کسی عربی شاعر نے کہا ہے ليس كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جس چیز کی تمنا کرے وہ اسے مل ہی جائے، ایسا نہیں ہے۔ پھر اس نے مثال کی ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہوائیں جو ہے نا وہ کشتی کے مخالف پیٹ نکلتی ہے، کہ کشتی یوں جا رہی ہو تو کشتی والے تو یہی سوچیں گے کہ ہوا بھی ایسی ہی چلے تو جلدی سے منزل تک پہنچ جائے، کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کشتی جا رہی ہے یوں اور ہوائیں آ رہی ہیں اس طرف سے اس طرف پیچھے دھکیلنے کے لیے، ایسا ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بچہ میرے سے جدا ہو جائے، ہاں بھائی تو محبت کرتے تھے، اپنے سارے بچوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے یوسف سے تھی، لیکن اللہ کی چاہت اس کی الٹی تھی، تو ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت غالب آ گئی اور بچے اور بیٹے کے درمیان جدائی ہو گئی کہ ہو گئی۔ اب اس کو آپ کسی جادو کے ساتھ میں، کسی جنات کے ساتھ میں، کسی نظر کے ساتھ میں جوڑ دو گے کہ آج کل کا ماحول تو یہی ہے نا کہ کچھ بھی ہوتا ہے انسان فوراً کرنی کرانے کی طرف جوڑ دیتا ہے، بھائی کسی نے کچھ کیا ہے، کسی کی نظر لگی ہے، کسی جنات نے یہ کام کیا ہے، فوراً ہر چیز یہاں پر اٹک جاتی ہے، ہماری نظریں اس سے آگے بڑھتی ہیں۔ اللہ بھی تو کچھ ہے، تقدیر بھی تو کچھ ہے۔ ایمان مفصل کے اندر جو 7 چیزیں کہی گئی ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، بڑی بری تقدیر پر ایمان، اس پہ کیوں نگاہ نہیں جاتی؟ فوراً جنات کی طرف چلی جائے گی، جادو کی طرف چلی جائے گی، نظر کی طرف چلی جائے گی، اس کے پیچھے اللہ کی طرف کی نگاہ نہیں جاتی۔ اچھا تو دیکھو اتنا بڑا نبی ہے، اس کی بھی سوچ کے خلاف اور اس کی چاہت کے خلاف ہو گیا، 40 سال تک اپنے بچے کے غم میں روتے رہے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام، وہ خود اتنے بڑے نبی ہیں، کوئی بھی انسان چاہے گا تو اس کے اوپر تہمت لگے۔ آج ایک عام سے عام انسان وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ میں کسی قسم کی تہمت کا معاملہ پیش آئے، اتنے بڑے نبی ہیں اور ان کے ساتھ میں تہمت لگ گئی، وہ نہیں چاہتے تھے پھر بھی لگ گئی۔ کیا بات پتا چلی گئی؟ چاہے کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، کتنا ہی بڑا انسان ہو، لیکن ہوتا کبھی کبھی ایسا بھی ہے کہ انسان جو نہیں چاہتا وہ اس کی زندگی میں پیش آ جاتا ہے، تو اس وقت میں انسان کیا کرے؟ شکوہ شکایت نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اسی لیے آپ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ اتنی عجیب دعا ہے حدیث کی، بہت عجیب دعا ہے۔ آج کل اصل میں ہم لوگ احادیث اور دنیا
دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق دعائیں اسوا اس سے کافی دور ہے. اس وجہ سے وقت پر ہمیں باتیں سمجھ میں نہیں آتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم ارضنی بقضائک، اے اللہ مجھے تیرے فیصلے پہ راضی رکھ کے رہنے والا بنا. اللہم ارضنی بقضائک وبارک لی فیما قدر لی، اور میری مقدر میں جو ہے اس کو برکت دے. حتی لا احب تعجیل ما اخر، میرا مزاج یوں بن جائے کہ جو چیز آپ نے میرے سے دور کر دی میں یہ نہ چاہوں کہ یہ مجھے مل کیوں نہیں گئی. ولا تاخیر ما عجل، اور جو مصیبت ابھی آ گئی میں یوں نہ چاہوں کہ یار یہ کیا مصیبت آ کے پڑی، شخص وقت گزرنے کے بعد آتی ابھی کیا چکا. مطلب جب مصیبت آتی ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یار یہ مصیبت کیوں آئی، نہیں آئی ہوئی. اور کوئی نعمت بہت دور ہوتی ہے جلدی ملتی نہیں ہے، انسان اتاوتا ہوتا ہے کہ وہ ملتی نہیں ہے. میرا مزاج ہر معاملے کے اندر یوں بن جائے کہ تیری طرف سے جو ہوا اس پر میں راضی رہوں. اچھا اس سے آگے دیکھیں، اتنے سالوں کے بعد اب ماں باپ اور بھائیوں سے ملاقات ہو رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، ٹھیک ہے نا. سارا قصہ لوگوں کو پتا ہوگا. قرآن کریم میں جب بھائی اور والدین اور سارے رشتے دار کنعان سے مصر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے مصر سے باہر نکلے اور شاہانہ استقبال کیا، شاہانہ، اور استقبال کر کے پھر لے کر آئے. جب مصر میں پہنچے اور مصر میں پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ یوسف کو اللہ نے اتنی بڑی حکومت دے دی، اتنی بڑی حکومت، تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. اس وقت سجدے تعظیم میں ہوتا تھا، مستقل الگ مسائل ہے. تو سجدے میں جب گر گئے، سجدے سے اٹھے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے جو باتیں کہی ہے اسے قرآن کریم نے نقل کیا ہے. قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے اندر بہت گہرائی ہے. 3 باتیں کہی حضرت یوسف علیہ السلام نے، 3 باتیں. ایک بات تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی کہ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، ان کی زندگی کے اندر تو بہت اہم واقعہ پیش آیا وہ قید خانے کا. تہمت لگی، 9 سال تک قید کے اندر رہے. تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ غور کرو، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکال دیا. یہ کہا حضرت یوسف نے. مفسرین نے لکھا ہے کہ غور کرو، جیل میں جانے کا حضرت یوسف نے کوئی تذکرہ نہیں کیا. جیل میں انسان جاتا ہے، وہاں سختیاں ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے، وہاں کی سختیوں کا کوئی تذکرہ نہیں. اس لیے کہ ان سختیوں کا تذکرہ کرنا گویا اللہ کے سامنے حالات کا شکوہ ہے کہ دیکھو کیسے حالات پیش آئے. اللہ کا انعام تھا جیل سے نکلنا، اس انعام کا تذکرہ کیا ہوگا. غور کر رہے ہیں. اگر ہم تم جیسے ہوتے تو 1 مہینے کے اندر جتنے واقعات پیش آئے تفصیل سے دیکھو یہ حالات پیش آئے، یہ سختی پیش آئی، یوں ہوا یوں ہوا، کسی تکلیف کا تذکرہ ہے. جو اللہ کا انعام تھا بس اس کو بیان ہے. جو تکلیف کی باتیں تھی جس میں بظاہر شکوے کی باتیں نکل سکتی تھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں. یہ عبدیت پر یہ ادب سیکھنے کا ہے. وقت احسن بی اذ اخرجنی من السجن، میرے اللہ نے میرے ساتھ میں احسان کیا جب مجھے جیل سے نکال دیا. آگے بات سمجھیں. دوسرا تذکرہ کیا وجاء بكم من البدن، ماں باپ سے جدائی کا تذکرہ نہیں کیا انہوں نے کہ دیکھو میں تم سے جدا ہو گیا، میرے اوپر کیا کیا بیتی تمہیں کیا پتا. ان 40 سالوں کے اندر میں کن کن حالات سے گزرا، غلام بھی بنا، قید میں بھی گیا، کنویں میں بھی گیا. ماں باپ سے جدائی کی کیا تکلیف دیتی ہے، ان سارے شکوے شکایت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. ہاں دیہات والی زندگی سے نکال کر اللہ نے تمہیں شہری زندگی نصیب کی اور ہم سب کو ملا دیا، یہ اللہ کا احسان تھا. اس احسان کا تذکرہ کیا ہونا. پچھلی مصیبتوں کا کوئی تذکرہ نہیں. دوسری بات
तीसरी बात मुफस्सिरीन ने लिखी है کہ قرآن کریم کہتا ہے من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. تیسرا اہم واقعہ جہاں سے حالات کی ابتدا ہوئی کہ بھائیوں نے باپ سے جدا کر کے کنویں میں ڈال دیا. اس کا تذکرہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، لیکن اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کا سارا ملبہ شیطان کے اوپر ڈال دیا کہ میرے بھائی کو ایسے نہیں تھے کہ یہ کام کرتے، شیطان نے ان کو ورگلایا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی. مطلب اس چیز کو بھی اپنے بھائیوں کے اوپر نہیں رکھا، اس کو بھی شیطان کے اوپر ڈال دیا. اس سے اخلاق کو دیکھیے. آج تو ہم بات بات کے اوپر تانے مارنے کے عادی ہوتے ہیں، ذرا ان بھائیوں کو احساس نہیں ہونے کا دیکھو تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، ان کو شرمندہ کرنے کا موقع ملتا نہیں. تذکرہ کیا، وہ تذکرہ پورا تذکرہ شیطان. تذکرہ کرنا بھی اس لیے ضروری تھا کہ وہ سب کو پتہ ہے بھائیوں کے اندر سے دل سے شرمندگی ختم ہو جائے، اس لیے تذکرہ کر کے پورا ملبہ شیطان کے اوپر ڈالتا ہے. یہ ایک نبی ہے جس نے اللہ کے ساتھ میں اور بندوں کے ساتھ میں جو معاملہ کیا ہے اور جو ادب سے پیش آیا ہے، اس ادب کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے. جب سورہ یوسف کی ابتدا ہو رہی تھی اس وقت اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت نقل کی، ان فی ذلک لآیات لقد کان فی یوسف واخوته آیات للسائلین، کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. سوال کرنے والے کون تھے؟ مکہ کے قریش تھے نا. میں نے بتایا آپ کو. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم یوسف اور اس کے بھائیوں کا قصہ بیان کر رہے ہیں، اس میں ان سوال کرنے والوں کے لیے بہت عبرتیں ہیں. کیا عبرتیں ہیں؟ عبرت یہ ہے کہ جس طریقے سے یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو اپنے شہر سے نکالا، تو تم بھی اپنے بھائی محمد کو مکہ والے شہر سے نکالو گے. تم بھی وہی کام کرو گے جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا. چنانچہ قریش مکہ نے کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا. پھر آگے مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر جس طریقے سے یوسف کو اس کے بھائیوں کے اوپر قابو مل گیا اور قابو ملنے کے بعد اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، کوئی انتقام نہیں لیا. تمہارے اس بھائی کو بھی تم پر قابو ملے گا اور وہ بھی تم سے انتقام نہیں لے گا، تمہیں معاف کر دے گا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ ہوئی، سارا مکہ ان کے قبضے میں آیا. طاقت تھی، قدرت تھی، انتقام اور بدلہ لینے کا مکمل موقع موجود تھا، لیکن سب کو معاف کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ قریش مکہ نے کہا کہ آپ بہت اچھے بھائی ہیں، بہت اچھے بھتیجے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ آج میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی، لا تثریب علیکم، آج تم پر کوئی گریفت نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، میں نے تم سب کو معاف کر دیا. یہ ہے وہ حسن اخلاق اور یہ ہے وہ ادب جو قرآن کریم نے ہمیں سمجھائے ہیں کہ ایسی با ادب زندگی اللہ کے ساتھ میں اور بندوں کے ساتھ میں گزارو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بنو گے، ہے نا بھائی. تو ایسی ادب والی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کو سمجھو بھی کہ قرآن نے ہمیں کیا سبق دیے.